أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاتلة أمرا حتى تشهدون. سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کا جب ذکر ہو رہا تھا کہ ہدہد پرندے نے آ کر خبر دی کہ میں ایک ایسی خبر لایا جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. کہا کہ میں نے دیکھا کہ عورت حکمرانی کر رہی ہے، وہاں لوگ سورج کا سجدہ کر رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پھر تمہاری اس بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور کہا کہ میرا یہ خط لے کر کے جاؤ، پیغام لے کر کے جاؤ، پھر انتظار کرو، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ پیغام لے کر کے گیا اور دیا. تو پھر ملکہ سبا نے، بلقیس نے اپنے دربار کے معزز لوگوں کو بلایا. حکمرانی کا یا اقتدار کا ایک سسٹم و طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چند مشیر کار کو رکھتا ہے، بعض ایسے مخصوص لوگ جو کڑے وقتوں میں انہیں مشورہ دیں. تو اس نے کیا کیا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. دربار کے جو اعلیٰ درجے کے مشیر تھے ان کو جمع کیا کہ اے میرے معزز اور معتبر ساتھیوں، میرے پاس ایک بڑا اہم اور عظیم پیغام آیا ہے. یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے لکھا گیا ہے. اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دیکھو سرکشی نہ کرنا، مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جانا. تو ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ اب تک وہ پوری قوم، پورا ملک سورج کا سجدہ کر رہا ہے. سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، آرڈر ہے ان کا خط پانا، کسی طرح کی سرکشی نافرمانی مت کرنا، اسلام لانا اور پھر میری خدمت میں حاضر ہو جانا. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے جو اعلیٰ درجے کے اس طرح کا کیبنٹ ٹائپ کے منسٹر وغیرہ جو تھے، کہا کہ اے میرے سرداروں، میرے معزز ساتھیوں، کہ مجھے تم مشورہ دو. میں تمہارے مشورے کے بغیر اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ بھی چالاک حکمراں کی ایک سیاست ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کے اوپر نہ آئے. کہا کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کسی معاملے کا فیصلہ میں خود نہیں کروں گی، تم اس میں شریک رہو. کوئی معاملہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تین چیزیں تھیں. خط گیا، اس نے اپنے معززین کو، دربار کے اعلیٰ درجے کے وزیروں کو، ساتھیوں کو پیش کیا اور ان سے کہا کہ یا ایھا الملأ، اے میرے معزز ساتھیوں. حالانکہ وہ کسی بھی درجے کا وزیر ہوتا ہے، تنخواہ پاتا ہے، وظیفہ پاتا ہے، لیکن اس کو خطاب کرنے، بلانے کا انداز اور طریقہ دیکھیے، کس احترام سے انہیں بلایا، کیونکہ یہی اس کی سلطنت کے باقی رہنے کا سبب ہے، چلانے کا سبب ہے. تو حکمراں یا نظام یا سسٹم یا ایڈمنسٹریٹر پر پاور جو ہوتا ہے، کس کی وجہ سے کون سا کام چل رہا ہے، ان کا یہ احترام حکمرانی کے اندر رہا ہے اور رہنا چاہیے. اس نے کہا کہ انی القی الی کتاب کریم. ایک بڑا بہترین اور عظیم پیغام میرے پاس آیا ہے یا بھیجا گیا ہے. اور یہ پیغام کیا ہے؟ خود اس نے وضاحت کی کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. لکھنے والے سلیمان علیہ السلام. خط لکھنے کا جو طریقہ ہوتا تھا کہ من فلاں ابن فلاں الی فلاں، یہ ہوتا تھا سسٹم. تو کہا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. سلیمان علیہ السلام جانے پہچانے پوری دنیا کے حکمراں تھے، لوگ جانتے تھے. اور یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے.
خط یا دعوت یا لیٹر لکھنے کا ایک طریقہ بھی سلیمان علیہ السلام نے بتایا. انہیں پتا تھا کہ ملکہ سبا کو یہ خط جا رہا ہے، یہ بھی علم تھا کہ وہ کافرہ ہے، سورج کی پرستش کر رہی ہے، غیر اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم خط میں لکھا. ہمارے عام طور سے اب تو بہت کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ایک طبقہ 786 جو لکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے نا، ارے یہ لیٹر غیر مسلم کے ہاتھ میں جائے گا، کافر پڑھے گا، اللہ کی آیتیں پڑھے گا، بے حرمتی ہو جائے گی. نبی سے زیادہ کوئی اللہ کی تکریم و تعظیم کر سکتا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہوں کو جو خطوط بھیجے اس میں لکھا کہ من محمد ابن عبداللہ الہ ہرقل عظیم الروم الہ فنا فنا، جو 4-5 خطوط بھیجے. کفار تھے، وہ مشرکین تھے، لیکن اپنا نام لکھا اور پھر ان کی طرف جو پیغام لکھنا تھا لکھا. تو بڑا ہو یا چھوٹا، خط یا لیٹر لکھنے کا ایک طریقہ بھی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ہمیں ملتا ہے. بہت سارے لوگ جو 786 وغیرہ لکھتے ہیں یہ تو خرافات ہے، اس کا کوئی سچائی یا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو چھوٹی سی مثال سمجھے، مثلا لفظ اللہ، اللہ کا نمبر آتا ہے 66. اگر آپ 786 لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل ہے، تو آپ صرف 66 لکھ دیں اور کہیں اے 66 میری مدد کر، اے 66 میں تیری عبادت کرتا. ایسا کوئی کرتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. نمبر میں نہیں تبدیل کیا جائے گا اللہ کے ناموں کو. اچھا، اور دیکھیں ہندوستانی دستور میں بعض دھارائیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی ڈینجر ہوتی ہیں، جیسے 420 دھارا ہے، یہ فراڈ کی دھارا ہے. 407 410 قتل وغیرہ کا جو کیس ہے وہ مقدمہ ہے قانونی لحاظ سے. کسی کے نام کا نمبر اگر 420 آ گیا تو اس کو آپ کہیں گے اے 420 ادھر آؤ، اے سلام آپ کو 420 آپ پر سلامتی ہو، 420 بھائی ادھر آؤ. وہ کیا ہوگا؟ پھر خوش ہوگا آپ سے، ناراض ہوگا یا خوش ہو جائے گا؟ کتنا برا انجام ہو جائے گا. تو نام کو گنتی میں بدلنے سے انسان بھی نہیں راضی ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں خطرناک ہیں. یہ سب یہودیوں سے اور کہاں کہاں سے کہ قرآن سے پھیر دیا جائے، دین کی روحانیت سے پھیر دیا جائے، احترام قرآن کے نام پہ، دین کے احترام کے نام پہ ایسا کیا گیا، ورنہ اس کی کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے. انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. میرے پاس اسلام میں داخل ہو کر کے آؤ، سرکشی نہ کرنا. ایک بہت بڑا پیغام تھا. ایک عورت بلقیس ملک چلا رہی ہے، اس کی رعایا ہے، اس کی فوج ہے، اس کی عدالت ہے، اس کا سسٹم ہے، اور اس کو دوسرے ملک کا بادشاہ وہ پیغام دے رہا ہے کہ سرکشی مت کرنا، خط پاؤ، اسلام لاؤ، پھر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین تو ایسے ہی پیروں کے نیچے سے کھسک جائے گی، اور انہیں پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس نے اپنے دربار کے اعلیٰ ذمہ داروں کو جمع کیا اور کہا یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس بڑے اہم معاملے میں مجھے تم رائے دو، مشورہ دو. میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. یعنی اب اتنا بڑا فیصلہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ مسلمان ہو تو کہیں رعایا میں نہ بغاوت ہو جائے. تو اب رعایا میں جو اعلیٰ درجے کے مستشار ہیں، ایڈوائزر ہیں، ان کا مشورہ شریک ہو. کوئی فوج حملہ کر دے، پورا ملک نہ چلا جائے، کہیں ٹکر نہ لینا پڑے کسی سے تو بھی جانے جائیں گی. تو اس نے کہا کہ مجھے تم مشورہ دو، تمہارے مشورے کے بغیر میں دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتی، یعنی فیصلہ نہیں کر سکتی. اس میں حکمرانی کا انداز ہے. اور پہلی چیز کی مسلم حکمراں اگر ہے، مسلمان چاہے جتنی بلندی پر جائے، اس کی ساری طاقت و قوت اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہونی چاہیے. یعنی جو جس درجے پر ہے. سلیمان علیہ السلام دنیا بھر کے بادشاہ تھے، انسانوں، جناتوں، چرندوں پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، لیکن حکمرانی کا اصل استعمال کیا کیا؟ اللہ کے دین کی دعوت. تو جو جس بلندی پر جائے، تو ہمارے یہاں بدنصیبی ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا منبر ہو گیا،
کارپوریٹر ہو گیا, MP MLA ہو گیا بیچارہ, تو وہ سوچے گا کہ سیکولر کے نام پہ کتنا زیادہ وہ غیر مسلموں کو خوش کر دے, اپنا دین ایمان سب تباہ کر دیتا ہے, ناریل پھوڑ دیا, مورتیوں کے آگے سجدہ کر دیا. حالانکہ غیر مسلم رعایا میں حکمرانی کرنا بھی ملتا ہے تاریخ میں, ان کے حقوق مکمل ادا کیے جائے, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, لیکن دین اور مذہب کے معاملے میں اپنے دین پہ آدمی قائم رہے, یہ کون سی بڑی چیز ہے. لیکن چونکہ ایمان کمزور, جڑیں کمزور ہیں, ووٹوں کے کھسکنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اپنے ایمان کو ہی آدمی کھسکا دیتا ہے. ورنہ غیر مسلم رعایا میں, مشرک اور کافر رعایا میں بھی بڑی سے بڑی کامیاب حکومتیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ مسلمانوں نے کہ ان کے جو حقوق ہیں رعایا کے وہ دیے جائیں. دین کے معاملے میں کسی طرح کی اپنی آزادی کو نہ چھینا جائے کہ بھائی ہم دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کریں گے. مگر یہاں تو سب سے بڑا سمجھوتا دین ہی سے ہو جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا انداز حکمرانی کہ جو بھی طاقت, پاور, کرسی, اقتدار ملے, سب سے پہلے اس کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جائے. یہی چیز یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے. یوسف علیہ السلام بھی غیر مسلم رعایا اور کفار اور مشرکین ان کی رعایا تھی, اس پر انہوں نے کامیاب حکمرانی کی, لیکن ان کے حقوق ادا کیے اور اپنے دین کو اور اللہ کے رسالت کے پیغام کو جہاں موقع ملا اسے پھیلایا اور پیش کیا. ملکہ سبا کا چونکہ مشرکہ تھی, کافرہ تھی, دنیاوی لحاظ سے اس کی حکمرانی کہ ملک چلانے میں, حکومت چلانے میں لوگوں کو شریک کر لینا. ایک چھوٹی سی کمیٹی ہو, تنظیم ہو, کوئی جو ہے سنستا ہو, کچھ بھی ہو, تو کامیابی سے اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ سب کو مشورے میں شریک کیا جائے, اعتماد میں سب کو لیا جائے. آج ہمارے ملک میں جو ہنگامہ ہے, پورا ملک آگ پہ سمجھ لے کے جل رہا ہے, آپ اس میں ایک سب سے نقطہ جو پائیں گے بنیادی وہ یہی کہ حکمرانی میں جن پر فیصلہ کیا جا رہا ہے ان کا اعتماد نہیں حاصل کیا گیا, چاہے کسانوں کا معاملہ ہو چاہے اور کسی کا معاملہ ہو. کامیاب حکمراں ملکہ سبا مشرکہ کافرہ تھی, لیکن اس کا انداز حکمرانی کہتی ہے کہ ما کنت قاطعۃ امرا, میں کوئی فیصلہ خود نہیں کرتی, تم مجھے اس سلسلے میں مشورہ دو اور گواہی دو تاکہ کل کوئی ہنگامہ ہو, کوئی بغاوت ہو, کچھ ہو تو تم میرے ساتھ شریک رہو. اور اس کے بعد یہی حکم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, آپ معاملات میں لوگوں سے مشورہ کر لیا کیجئے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اپنے معاملے کا لوگوں سے مشورہ کر لیا کیجئے. جبکہ نبی کے پاس وحی آتی ہے, اس کے باوجود دنیاوی جو امور تھے ان میں مشورہ کا حکم دیا گیا. غزوہ خندق جب ہوئی 5 ہجری میں, خندق عذاب, تو خندق کھودنے کا رواج اس سے پہلے عرب کے اندر نہیں تھا. کیسے دشمن کا مقابلہ کیا جائے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے, ایران سے اسلام لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, جب ہم لوگ فارس میں سے دشمن سے جب حملہ یا ٹکر لینی ہوتی تو جہاں سے دشمن کے آنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہم خندق کھود دیتے تھے, کیونکہ اونٹ سے, گھوڑے سے, خچروں سے وہ جنگ ہوتی تھی یا پیدل. تو جب خندق کھودی رہے گی تو وہ بڑی آسانی سے نہیں ہم تک پہنچ پائے گا. زمین برابر رہے گی, ہموار رہے گی تو چھلانگ لگا کے پہنچ جائے گا. آپ نے ان کے مشورے کو قبول کیا. بعض ایسے بھی معاملات ہیں کہ آپ نے ایک جگہ قیام کیا جنگ کے موقع پہ, صحابہ اکرام نے کہا کہ یہاں قیام کرنا اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی جو ہے سوچ ہے؟ صحابہ آپ نے کہا نہیں, میں اپنی وجہ سے, اپنی رائے سے ایسا کر رہا ہوں. تو ایک صحابی نے کہا فلاں جگہ اگر قیام کیا جائے تو اس سے بہتر جگہ ہے, اس لیے کہ وہاں پر پانی کا چشمہ بھی ہے, تو جب ہم وہاں ٹھہریں گے تو پانی پر بھی ہمارا قبضہ رہے گا, اور سب سے بڑی بنیادی چیز پانی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ قبول کر لیا. تو مشورے لینا, مشورے اگر مناسب سمجھے جائیں تو قبول کیے جائیں. قبول کرنا نہ کرنا یہ حکمراں کو اختیار ہے, لیکن مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ 3 آیتوں میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کا خط ملا, مشورہ کیا درباریوں سے, درباریوں کی اہمیت بیان کی گئی, مشورے کی کیا اہمیت ہے, اور اس کے بعد پھر کیا معاملہ ہوا
اب اس کی تفصیل کل انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کامل اور ایمان صادق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.